وہ نور ہے جو اس منبع سے آتا ہے، لیکن پہلی شرط ہے تو کنیکٹڈ ہو جا. لیکن پہلے نور کو سمجھے پھر بتاؤں ہم کنیکٹ ہوں تو کیسے ہوں. پہلے اس نور کو سمجھ. نور عقل کا نام ہے، عقل نور کا نام ہے. عقل کو نور کیوں کہا گیا؟ دیکھیے یہ کمرہ بند ہے، آپ کو نہیں پتا کمرے کے اندر کیا ہے، اس کا مطلب آپ میں جہالت ہے. اس کو جہل کہتے ہیں. علم کا نہ ہونا جہل ہے. جو اندر ہے وہ غیب ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا نہیں، وہ غیب ہے. اور کیونکہ آپ کے پاس علم الغیب نہیں ہے تو آپ دیکھ نہیں سکتے. اچھا خود علم الغیب کا لفظ بڑا عجیب ہے. کس کا علم؟ جو غیب ہے. حالانکہ غیب علم ہے ہی نہیں کہ جس کا علم ہو. علم العلم ہوتا ہے، علم اس کا ہوتا ہے جب علم ہے تو غیب نہیں ہے. بحث یہ چھڑتی ہے معصومین کے پاس علم غیب ہے کہ نہیں ہے. میں کہتا ہوں کوئی چیز ان کے لیے غیب ہے ہی نہیں تو علم کیسا؟ غیب وہ ہو جو چھپا ہوا ہو، اور جو چیز ان کے لیے چھپی ہوئی نہیں ہے تو اس کا علم کیسا؟ اسے حضور کہتے ہیں. ہم اپنے لیے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس علم الغیب نہیں ہے کیونکہ اس کمرے میں جو کچھ ہے مجھے نہیں پتا. تو جب کمرہ کھولوں گا تو وہ چیزیں نظر آئیں گی. جب چیز چھپ جاتی ہے تو وہ ظلمت میں ہوتی ہے. توجہ سے سنیے گا. جب چیز چھپ جاتی ہے وہ ظلمت میں. مثال کے طور پہ آپ کمرے میں گئے، یہ ٹیبل، یہ کرسی، یہ پین، یہ شاپر، یہ پینسل، یہ کاپی، یہ ساری چیزیں پڑی ہوئی ہیں. لیکن اگر لائٹ بند ہو تو چیزیں نظر نہیں آتی، مطلب ظلمت. جب روشنی پڑتی ہے تو وہ چیزیں جو چھپی ہوئی تھیں وہ ظاہر ہو جاتی ہیں. اس ظہور کو علم کہتے ہیں. پہلے علم نہیں تھا، جب روشنی آئی تو چیز ظاہر ہوئی. جب ظاہر ہوئی تو اس کا علم آ گیا کہ یہاں پہ ایک پینسل ہے یا دو پینسل ہے، ایک شارپنر ہے یا دو شارپنر ہے. اس کا علم آپ کے ذہن میں آ گیا. تو یہ جو روشنی ہے، یہ جو نور ہے، یہ غیب کو مٹاتا ہے. جب غیب مٹتا ہے تو جہالت جاتی ہے. جب جہالت جاتی ہے تو علم آ جاتا ہے. تبھی فرمائے انا مدینہ، ہم وہ علم ہیں. جب یہ علم تمہاری جہالت پہ پڑے گا تو تمہیں پتا چلے گا کوئی خدا ہے. نبی نے عرب کے جاہل معاشرے میں آ کر ان کی ظلمتوں کو چیرا اپنے نور سے. نور کا مطلب کیا ہے؟ اپنی عقل سے. نبی نے بتایا کوئی خدا ہے تو ظلمت مٹی، رب ہونے کا علم آیا. نبی نے بتایا وہ قدیر ہے، وہ رب ہے، وہ علیم ہے، وہ بصیر ہے، وہ سمیع ہے. جیسے جیسے بتاتے گئے ظلمت مٹتی گئی، نور بڑھتا گیا. نور یعنی روشنی، روشنی یعنی چیزوں کا ظاہر ہونا. نبی ظاہر کرتے گئے، ظہور ہوتا گیا، چیزیں ظاہر ہوتی گئی. تو فرمایا عقل اسی نور کا نام ہے. جب ہم کہتے ہیں نبی نور ہیں یعنی نبی عقل ہیں. عقل اول جس کی عقل کا ذرہ ذرہ پوری کائنات میں بانٹا گیا، جو ذرہ ہمیں ملا. اب فرماتے ہیں اس ذرہ عقل کو تو عقل کامل میں بدل سکتا ہے. اہل بیت یا انسان کامل اسے کہتے ہیں. دیکھیے انسان کامل یعنی کمپلیٹ ہیومن، کامل انسان. ڈارون کی تھیوری تو ہمارے پاس ہے نہیں نا. وہ کہتا ہے کام انسان پہلے بندر تھا، پھر پونچھ گری، پھر کھڑا ہوا، پھر انسان بنا. لیکن جو اسلام میں انسان کامل کا تصور ہے وہ کیا ہے؟ جب ہم کہتے ہیں علی انسان کامل ہے، محمد مصطفیٰ انسان کامل ہے، حسین شہید انسان کامل ہے، کیا مطلب انسان کامل ہے؟ کیا ان کے جسم میں کوئی ایکسٹرا چیز تھی تو ہمارے پاس نہیں ہے؟ کیا انسان کامل کی 3 آنکھیں ہوتی ہیں؟ کیا انسان کامل کے 4 کان ہوتے ہیں؟ کیا انسان کامل کے دانت ہم سے زیادہ ہوتے ہیں کہ ہم کہیں اس میں کمپلیٹ ہے یہ اور ہم انکمپلیٹڈ ہیں؟ کیونکہ میرے پاس یہ چیز نہیں ہے، اس کے پاس ہے، یہ کامل ہے، میں ناقص ہوں. فرمایا نہیں، یہ کمال انسان جسم سے نہیں ہے کہ ہم کہیں وہ انسان کامل ہے، اس کا مطلب اس کے جسم میں کوئی ایکسٹرا چیز ہے. انسان کامل کا مطلب یہ ہے کہ میری عقل ناقص ہے، اس کی عقل کامل ہے. وہ عقل میں انسان کامل ہے، اس کی عقل اتنی بلند ہے. اب امام سے پوچھا گیا مولا ہم بھی انسان کامل بننا چاہتے ہیں، ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہماری عقل کمال تک پہنچے. قیامت میں عقل کی بنیاد پر ثواب دیا جائے گا، عقل کی بنیاد پہ جنت دی جائے گی. کبھی بھی اہل بیت یہ نہیں کہیں کہ بڑا خطیب تھا، بڑا نوحہ خان تھا، بڑا عزادار تھا، بڑا نمازی تھا. نہیں نہیں، اگر عقل بڑی تھی تو جنت بڑی ملے گی. سلمان ایمان کے 10ویں درجے پر،
فلاں 7ویں درجے پر. یہ درجات ہے کیا؟ کہ سلمان نماز زیادہ پڑھتا تھا اور ابو ذر نہیں پڑھتا تھا؟ کہ میں سمجھتا تمہار نماز کم پڑھتا تھا اور سلمان کی نماز ہے؟ فرمایا نہیں، سلمان کی عقل زیادہ تھی، اور اکمال عقل تجھے جنت تک پہنچاتی ہے. جب برین آپ کا کمپلیٹ ہو جائے، عقل کامل تھی، اس کی دلیل ہے جب مولا کے ہاتھوں میں رسیاں باندھی گئیں، ابو ذر نے تلوار نکالی، کہ ابو ذر کافی جلالی تھے. تلوار نکالی اور نکالنے کے بعد سلمان کو ڈانٹنے لگا. تاریخ کے عجیب جملے ہیں. ابو ذر نے بھی تلوار نکالی، زبیر نے بھی تلوار نکالی علی کے دفاع میں. ایک مرتبہ تلوار دفاع میں نکلتی ہے، ایک مرتبہ جنگ جمل میں علی کو مارنے کے لیے نکلتی ہے. تلوار وہی ہے لیکن عقل وہ نہیں رہی. پہلے عقل علی کی فیور میں تھی، اب اس کی عقل علی کے مقابلے میں آ گئی. یہی ہمارے ساتھ ہوتا ہے. ایک لمحہ ہم حسین کی محفل میں، لیکن مجلس سے باہر گئے، کوئی ایسی محفل آئی، اسی لمحے ہم شیطان کی محفل میں چلے جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ عقل صراط مستقیم پہ نہیں ہے، اس میں زگزیگ آ رہا ہے. یہ کبھی اوپر چھلانگ لگا رہی ہے، کبھی نیچے آ جا رہی ہے. اور امام فرماتے ہیں جس کی عقل اوپر نیچے ہو، علی والا ہو ہی نہیں سکتا. علی والے کی عقل اسٹریٹ ہوتی ہے، اس میں تلاطم نہیں ہوتا. المؤمن کا جبل الراسخ، مومن کی مثال مضبوط پہاڑ کی طرح ہے. اور سائنس کہتی ہے پہاڑ جتنا باہر ہے 3 گنا اندر ہے. ایمان کی مضبوطی یعنی اندر سے تو اتنا گہرا ہو کہ دنیا کے طوفان تجھے ہلا نہ سکیں. آج ایک ٹی وی کا ڈرامہ ہمیں ہلا دیتا ہے، ایک ایموشنل گانا سنتا ہے تو جوان اتنا روتا ہے. کہاں گئی تیری عقل؟ کہاں گیا تیرا شعور؟ کہاں گئی تیری فکر؟ اس لیے فرمایا رات کو شاعری پڑھنا مکروہ ہے، کیونکہ عقل کو زائل کرتی ہے، ایموشنز کو بڑھاتی ہے. رات کو شاعری مت پڑھا کرو، پہلے بھی تجھے سونا ہے. اور سیڈ ہو گئے تو پھر پتہ نہیں کیسے کیسے خواب دیکھو گے. پھر فون ہمیں آتا ہے مولانا تعبیر کیا ہے؟ شعر تو نے پڑھا، تعبیر میں بتاؤں. سب بات پڑھے محمد والے محمد. یہ رات عبادت کے لیے آئے. اس رات کو نور کے ذریعے سے، نماز کے ذریعے سے، تفکر کے ذریعے سے، تفکر کے ذریعے سے، ایک معصوم، ایک عابد، ایک عارف بتائیے جو رات کو کمپلیٹ سوتا رہا ہو. کربلا شب 10 دیکھیے، سب جاگ رہے ہیں، یہ نور لے رہے ہیں اس منبع سے، اس مرکز سے نور لے رہے ہیں، اپنی عقلوں کو تنومند کر رہے ہیں. لیکن ہم نے عقلوں کی فیڈ کسی اور کے ہاتھ میں دے دی. یہ کنیکشن جو میں بتا رہا ہوں نا اہل بیت کے ساتھ ہونا چاہیے. عقل جب تک متصل نہ ہو علی اور آل علی سے، تبھی تک تو کربلا ہی بن نہیں سکتا. کربلا بنی کیوں؟ تاکہ متوجہ کرے مردہ جسم کو شوق لگانے کے لیے حسین نے کربلا کو بپا کیا. وہ معاشرہ جو مردہ ہو، اس ٹاپک میں داخل نہیں ہوتا، کل جاؤں گا. تو فرمایا عقل کو مضبوط کرو اس منبع کے ذریعے سے. مولا کیسے کروں؟ اس برین کو پاورفل کیسے کروں؟ کہ دیکھو جسم ہے، جسم کی بھی غذا ہے، کھانا ہے نا، جسم کو دیتے ہو جسم پاورفل ہوتا ہے. جسم کا کھانا کیا ہے؟ پھل کھاؤ، فروٹ کھاؤ. باڈی بلڈنگ کرنے جاتے ہو پروٹین لو تاکہ جسم موٹا ہو جائے. اب سوال یہ ہے میری عقل کیسے موٹی ہو؟ اس کو امپروو کیسے کروں؟ مرغیاں کھا کے، میکڈونلڈ پہ برگر کھا کے، ہر کھانے کے بعد پیپسی پی کے کیسے مضبوط کروں اس عقل کو؟ امام فرماتے عقل کی غذا ایک ہی چیز ہے. جب تک وہ عقل کو نہیں دو گے عقل مضبوط نہیں ہوگی. مولا عقل کی غذا کیا ہے؟ فرما سنتے بھی ہو، پوچھتے بھی ہو. انا مدینۃ العلم وعلی الباب. عقل کی غذا ہے علم. جب تک علم اپنی عقل کو نہیں دو گے یہ عقل مضبوط نہیں ہوگی. اور ہم علم سے کتنا دور ہیں. نالج، آج ویسٹرن دنیا ان جوانوں کو ایکسیپٹ کرتی ہے جن کے پاس نالج ہو. کافر کو بھی پتا ہے کہ نالج سے بڑا کوئی پاور ہے ہی نہیں. یہ نالج ہے جو برین کو مضبوط کرتا ہے. نالج آپ کی عقل کو مضبوط کرتا ہے. اس لیے امام فرماتے ہیں جو عالم ہے وہ کبھی بھوکا مر ہی نہیں سکتا. دنیا کتنی بھی آگے نکل جائے لیکن علم کے سامنے جھک جاتی ہے. 70 سال کا بوڑھا بھی کیوں نہ ہو لیکن جب علی کے سامنے آتا ہے تو جھک ہی جاتا ہے. ان کے یہاں بنیاد عمر تھی، اہل بیت کے یہاں بنیاد عقل تھی، علم تھی. آپ نے مولا کو امام مانا کیوں؟ علم کی بنیاد پہ نا. کسی نے مجھے کہا کہ مولانا علی کو پہلا امام کیوں مانتے ہو؟ میں نے کہا ٹھیک ہے میں نہیں مانتا لیکن تو ایک کام کر پھر میں چھوڑ دوں گا علی کو. کہ کیا؟ میں نے کہا علی کی جگہ پہ ایسا لا جو علی سے بہتر ہو. سمپل سی دلیل ہے. علی کی جگہ پہ ایسا لا جو علی سے
بہتر ہو. کس میں بہتر ہو؟ میں نے کہا ایسا امام لا جو کبھی میدان سے بھاگا نہ ہو، ایسا امام لا جو موت کے بستر پر شب ہجرت سو رہا ہو بلکہ جگہ جگہ پہ رو نہ رہا ہو، ایسا امام لا جو سلونی کا دعویٰ کرتا ہوا نظر آئے، چھوٹا چھوٹا مسئلہ بیٹیوں سے پوچھتا ہوا نظر نہ آئے. یہ کس کا فیصلہ؟ عقل کا فیصلہ. عقل فضائل کو پسند کرتی ہے، رذائل سے نفرت کرتی ہے. یہ فضیلت کو پسند کرتی. آپ نے مولا کو امام مانا کیوں؟ سوچو تو صحیح. اتنا آسان ہے علی کی امامت کو ثابت کرنا، کیونکہ علی سے افضل کوئی تھا نہیں. علم میں، تقوی میں، جہد میں، ہر چیز میں مولا علی افضل تھے. تو فرمایا اپنے برین کو متصل کرنا اس نور سے. نور کا مطلب غفلت کو دور کرنا، نور کا مطلب جہالت کو مٹانا. اہل بیت نور تھے، اس کا مطلب یہ ہے یہ انسان کامل تھے. انسان کامل کا مطلب یہ ہے ان کی عقلیں کیا تھیں؟ کمپلیٹ تھی، کمپلیٹ عقل تھی. اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ نے ہمیں ذرہ عقل دیا. معصوم فرماتے ہیں 2 عقلیں تمہارے وجود میں ہیں. آج اشارہ کروں گا، کل انشاءاللہ میں تفسیر میں جاؤں گا. فرمایا ایک عقل طبعی جسے کہتے ہیں نیچرل وزڈم، نیچرل عقل، بائی نیچر تیرے وجود میں تھی. تو پیدا ہوا 7 سال کا ہوا، تیرے وجود میں شعور پیدا ہوا. یہ شعور عقل ہے. شعور یعنی کیا؟ کہتے ہیں بچہ ممیز ہو گیا. ممیز کا مطلب 7 سال میں بچہ ممیز ہوتا ہے. ممیز کا مطلب کیا؟ اس میں تمیز آتی ہے. کس چیز کی تمیز؟ اچھائی برائی کی. یعنی 2 چیزوں کو آپس میں کمپیئر کرنا جانتا ہے اور نتیجہ اخذ کرتا ہے. بچہ چھوٹا ہے لیکن اسے پتا ہے ظلم بری چیز ہے، جھوٹ بری چیز ہے. یہ بچے کو پتا ہے کیونکہ ہم نے اس کی فطرت میں رکھا. جس طرح خدا پرستی انسان کی فطرت میں. اب امریکہ والوں نے، مغرب والوں نے خدا کو چھوڑ دیا، لیکن خدا پرستی تو نہیں گئی نا. تقریباً 350 فرقے امریکہ میں بن گئے جنہوں نے مختلف خدا بنائے. انسان کو خود کو خالی تو کرنا ہے نا. دیکھیے آپ کو بھوک لگے، یہ بھوک ایک پاور ہے. اس بھوک کو بجھانا تو ہے. اب کیسے بجھاؤ؟ مرغی کھا کے بجھاؤ یا خنزیر کھا کے بجھاؤ یا دال کھا کے بجھاؤ یا سیب کھا کے بجھاؤ. بھوک کو تو بجھانا ہے. بھوک کسی بھی صورت میں بجھنی ہے، یہ فطرت کا تقاضا ہے. انسان میں شہوت آتی ہے. اب شہوت کو بجھانا تو ہے. اب تیری مرضی، آرام سے بجھا یا حلال سے بجھا، بجھانا تو ہے. انسان میں خدا پرستی تو وجود میں آئے. اس کے اندر یہ چیز رکھی گئی ہے، یہ کسی روحانیت کے پیچھے ہے. کیونکہ اس کے اندر روح ہے، اس کو اسپریچول پاور بھی چاہیے، اس کو روحانیت بھی چاہیے. اب کیونکہ یہ دین سے دور ہے، بجھانی تو ہے. پھر یہ کبھی یوگا کرتا ہے. یہ یوگا کیا ہے؟ چند منٹ چپ بیٹھ جاتا ہے، خاموش بیٹھ جاتا ہے. سکون اس کو چاہیے. یہ ڈپریشن میں، یہ پریشانیوں میں، اب ڈاکٹر گولی دیتے ہیں، انزائٹی کی گولی کھا لو، ڈپریشن دور ہو جائے. یہ ڈپریشن کیوں ہے؟ کیونکہ اس نے اپنے ڈپریشن کو روحانیت سے ریلیز نہیں کیا. اب ڈپریشن ہے، پریشانی ہے. اب یو کے چلے جائیے، جب سیٹرڈے سنڈے کی رات آتی ہے تو میں نے دیکھا روڈوں پہ اتنا رش. میں نے کہا اتنے لوگ نکلے کہ مولانا پورا ہفتہ کام کرتے ہیں اور ایک دن اپنا ڈپریشن ریلیز کرنے آتے ہیں. کس چیز سے ریلیز کرتے ہیں؟ ان کی سوشل لائف. یورپ کے لوگوں کی جو سوشل لائف ہے نا، وہ کیسینوز میں، ان چیزوں مقاموں پہ جمع ہوتے ہیں جہاں پہ شراب پیتے ہیں، باتیں کرتے ہیں اور نشہ ہوتا ہے، اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے ڈپریشن کو ریلیز کر لیا. اگر شراب تیرے ڈپریشن کو ریلیز کرتی، اگلے ہفتے تجھے پھر پینی نہ پڑتی. اس کا مطلب ریلیز نہیں ہو رہا. یہ دھوکہ دے رہے ہم خود کو، ریلیز ہو رہا ہے. اگر ریلیز ہوتا پہلی مرتبہ میں ہو جاتا، لیکن نہیں ہو رہا کیونکہ یہ دین سے دور ہے. لیکن یہ خواہش دل میں رکھی تو گئی ہے، اللہ کی عبادت وجود میں آئے. اب فرق نہیں پڑتا یہ گائے کے پیچھے جائے، بت کے پیچھے جائے، کہیں نہ کہیں جا تو رہا ہے. اس کا مطلب فطرت میں خدا پرستی آئے. اہل بیت فرماتے ہیں ہم ان خالی جگہوں کو بھرنے کے لیے آئے. کہیں ایسا نہ ہو تو اپنا ماتھا غلط جگہ پہ ٹیک لے، کہیں ایسا نہ ہو تو کسی غلط آدمی کو اپنا امام مان لے، کہیں ایسا نہ ہو تو اپنے وجود کو جب خالی کرنا چاہے کسی غلط جگہ پہ خالی کرے. یہ ہم تجھے بتائیں گے تجھے جھکنا کہاں ہے، تجھے روکنا کہاں ہے. اور یہ کب ہوگا؟ جب تمہاری عقل بلند ہو جائے گی، جب اس عقل میں یہ پاور آئے گا. اور یہ پاور کب آئے گا؟ جب عقل متصل. کس سے متصل ہوگی؟ جب اس عقل کو غذا دو گے. کون سی غذا دو گے؟ جب اس عقل کو علم دو گے. کس سے علم لے کر دو گے؟ باب مدینۃ العلم سے. مسلمانوں کے پاس بھی بہت علم ہے، لیکن فرق یہ ہے ان کا روٹ الگ ہے، ہمارا روٹ الگ ہے.
جہاں سے ہم لائٹ لینا چاہتے ہیں وہ جگہ الگ ہے، جہاں سے صحیح پاور آتا ہے اور جس میں لوڈ شیڈنگ ہے ہی نہیں، اور ان کی لوڈ شیڈنگ آپ دیکھ رہے ہیں، کبھی طارق جمیل جھٹکا لگا رہا ہے، کبھی محمد علی انجینئر جھٹکے لگا رہا ہے، تو بڑے پریشان ہیں، بریلوی بھی پریشان ہیں بیچارے، اہل حدیث بھی پریشان ہیں، اتنے ان کو جھٹکے لگے، اور کہیں پہ اگر جھٹکا نہیں لگ رہا وہ اہل بیت کی مجلس میں آنے والے ہیں جو مطمئن ہیں کہ ہم نے امام واقعاً سچا چنا، ہم نے واقعاً معصوم سچے بنائے۔ دیکھیے بحث چھڑ جائے گی، اس میں جانا نہیں چاہتا۔ معصوم فرماتے ہیں انسان اس کو علم کے ذریعے سے غذا دے، برین کو پاورفل بنا۔ انشاءاللہ میں